بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیلۃ الرغائب کے اعمال اور لیلۃ الرغائب کی فضیلت۔ لیلۃ الرغائب کیا ہے؟ رجب کے پہلے ہفتے میں جو جمعرات ہے یعنی شب جمعہ ہے، اس رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ احادیث میں اس رات کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سید ابن طوس رضوان اللہ تعالیٰ سے لے کر حر عاملی اور ایت اللہ بروجردی اور باقی محدثین نے اپنی اپنی کتب میں احادیث نقل کی ہیں جو اس کی فضیلت پر بہت زیادہ بیان کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رجب کی پہلی شب جمعہ سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ تنزل الملائکۃ فیہا والرحمہ للبشر، کیونکہ اس رات ملائکہ اور اللہ کی رحمت انسان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا مَضَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَجْتَمِعُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور اس رات کو زمین اور آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ملائکہ سے خطاب فرماتی ہے، یا ملائکتی سلونی ما شئتم، جو چاہتے ہو آج مجھ سے سوال کرو، مانگ لو۔ فیقولون ربنا حاجتنا الیک، سارے ملائکہ مل کر کہتے ہیں پالنے والے ہماری ایک ہی حاجت ہے آپ کی بارگاہ میں۔ وہ حاجت کیا ہے؟ ان تغفر لصوام رجب، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والے روزہ داروں کو معاف کر دے، بس یہ ایک ہماری حاجت ہے۔ زمین اور آسمان کے سارے فرشتے مل کر رجب کے روزہ دار کے لیے فقط اللہ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے رجب کے روزہ داروں کے گناہ معاف فرما۔ لیلۃ الرغائب کی رات یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس رات کے کیا اعمال ہیں؟ کیا کیا عمل انجام دینا چاہیے؟ اس رات 10 رکعت نماز احادیث میں بیان ہوئی ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ نوافل نماز جتنی بھی ہیں 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء اور مغرب کی نماز کے درمیان یہ نماز پڑھنی ہے آپ نے 10 رکعت۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے اور 10 مرتبہ سورہ توحید کی۔ ہر 2 رکعت میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ قدر، 10 مرتبہ سورہ توحید۔ اس طرح آپ نے یہ 10 رکعت نماز مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد بعد تمام رکعات یذکر اللہ 70 مرہ بقولہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ 10 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، اور وہ درود بھی جس طرح حدیث میں نقل ہوا ہے اس طرح پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ، یہ 70 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں ایک ذکر پڑھنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ذکر 70 مرتبہ سجدہ میں جا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ سے سر اٹھانا ہے، سجدہ سے سر اٹھا کر پھر 70 مرتبہ ایک ذکر پڑھنا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یہ اذکار آپ مفاتیح الجنان سے، دعاؤں کی دیگر کتب سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر زبانی یاد نہ بھی ہوں تو۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عنا
اما تعلم انکا انت العلی العظیم، یہ 70 مرتبہ ذکر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں پھر دوبارہ وہی ذکر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ذکر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ذکر آیا ہے کہ یہ عمل کرنے والا انسان، اس کی جتنی بڑی حاجت ہوگی، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، جتنا بڑا بھی اللہ کی ذات سے یہ سوال کرے، یہ اعمال انجام دینے کے بعد یہ سوال کرے، اللہ کی ذات اس کو ضرور عطا کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔